اس امت کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا پیغام پہنچا وہ لفظ تھا اقرا، پڑھ۔ یہ میسج ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے اس امت کو مل رہا ہے۔ تو پہلا لفظ اقرا، پڑھ۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ میسج توحید کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں، یہ رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں، یہ قیامت کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بغیر انسان کو نیک اعمال کا جذبہ ہی حاصل نہیں ہوتا، مگر نہیں، ان سب سے ہٹ کر ایک الگ لفظ بتایا، اور وہ کیا تھا؟ پڑھ۔ تو یہ پڑھنے کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم دیا جو نہیں تھا آپ کے پاس، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل۔ اس کا مطلب کہ جس شخص کو علم نصیب ہو اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس میں زیادتی کی دعا منگوائی گئی، حکم فرمایا گیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ فرمائیے، مانگیے کہ اے میرے اللہ اس میرے علم میں مجھے اور آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ نعمت ہے۔ تاہم کچھ معلومات ہوتی ہیں اور کچھ علم ہوتا ہے۔ معلومات کہتے ہیں جاننے کو، بہت ساری باتیں آتی ہیں، یہ ایمان والوں کو بھی ہوتی ہیں، غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہیں، لیکن جسے علم نافع کہتے ہیں وہ ایک نور ہے جو مومن ہی کے سینے میں آتا ہے اور وہی فائدہ دیتا ہے۔ اگر فقط معلومات ہوں تو گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ آج جس سے بات کر لے وہ کہے گا میں سب جانتا ہوں، تو جاننے کا مسئلہ نہ ہوا، ماننے کا مسئلہ ہوا۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وعد اللہ علی علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے طلباء بالخصوص فکر مند رہیں کہ ہمیں علم نافع نصیب ہو، اس کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے اے اللہ میں آپ سے علم نافع، ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا۔ تاہم شریعت نے علم کی بہت بڑھائی بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا، کہ جس طرح آسمان پر ستاروں کی مثال ہے، علماء کی اسی طرح زمین کے اوپر لوگوں میں مثال۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر راستے کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور علماء سے بھی انسان آخرت کے راستے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ابو بکر بصری فرماتے ہیں دخلت علی سہل بن عبداللہ ومعی المحبرہ، کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا اور میرے ہاتھ میں دوات تھی۔ فقال علی تکتب، کہنے لگے کہ تم لکھتے ہو یعنی حدیث کا علم؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال، فرمایا اکتب فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل ومعك المحبرة فافعل، کہ تم حدیث مبارکہ کو لکھو اور اگر ممکن ہو سکے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ میں یہ دوات ہو تو ایسا کر گزرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اہل علم کی بڑی فضیلت بیان کی۔ وہ کیسے؟ کہ استشہد اللہ عز وجل بأہل العلم علی اجل مشہود بہ وہو التوحید وقرن شہادتہم وشہادت ملائکتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ملائکہ کی بھی گواہی اور بالکل اس کے ساتھ ایمان والوں کی بھی گواہی، اہل علم کی بھی گواہی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو دیکھیں رشتوں کی گواہی کہاں اور ہم خطا کاروں کی گواہی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو وہ عاطفہ سے ملا دی، اکٹھا کر دیا۔ یہ اہل علم کے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ علماء نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہادت دی اللہ نے بھی، فرشتوں نے بھی، اور اس امت کے اہل علم نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس آیت سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کے ہر بندے کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اہل علم میں شامل فرما لیں گے۔ اولو العلم جو کہہ دیا، اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب، کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة او مرتين،
کھانے پینے کی دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ضرورت پڑتی ہے. وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسہ، اور علم کی ضرورت تو جتنے سانس ہیں اتنی مرتبہ انسان کو پڑتی ہے. علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا یا کمیل، یہ کامل کا اسم تصغیر ہے، پیار سے بچے کو، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، تو کبھی کبھی محبت میں ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، فرمایا یا کمیل. اور آگے فرمایا العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرتا ہے، تو مال کی حفاظت کرتا ہے. والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، اللہ اکبر. والمال تنقصہ النفقہ، مال کو تو خرچ کرتا ہے تو تیرا مال گھٹ جاتا ہے. والعلم یزکو بالانفاق، جبکہ علم جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھ جایا کرتا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، کہ عالم اس کا درجہ اللہ کے ہاں رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے مجاہد کی نسبت بھی زیادہ ہوا کرتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، کہ علم کا طلب کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. عون بن عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عجیب بات کہی. فرمانے لگے ان استطاعت ان تکون عالما فکن عالما، اگر ممکن ہو تو عالم بن سکے تو عالم بن جاؤ. فإن لم تستطع فکن متعلما، عالم نہیں بن سکتے تو شاگرد متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. فإن لم تکن متعلما فأحبهم، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، اور اگر ان سے محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو ان سے کم از کم دل میں بغض نہ رکھنا. فقال عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے سبحان اللہ، لقد جعل اللہ عز وجل له مخرجا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک مخرج بنا دیا. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں الجاہل صغیر وان کان شیخا، کہ جاہل چھوٹا ہوتا ہے اگرچہ بوڑھا کیوں نہ ہو. والعالم کبیر وان کان حدثا، اور عالم بڑا ہوتا ہے اگرچہ نو عمر ہی کیوں نہ ہو. تو انسان کا درجہ تو اس کے علم کی وجہ سے ہے. مشہور واقعہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے. ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، وہ متولی کلام بنا، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بڑا عمر کا آدمی نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا بندہ الیس منکم رجل الرشید. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات، پختہ بندہ نہیں ہے تم میں سے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے بھی بات کا جواب دے دیا تھا، میں اس سے تو چھوٹا نہیں ہوں. عمر بن عبدالعزیز حیران ہو گئے، اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ حضرت اگر عمر کی وجہ سے بڑھائی ملتی تو آج آپ خلیفہ نہ بنتے، آپ سے عمر میں بہت بڑے موجود ہیں وہ خلیفہ بن جاتے. عمر بن عبدالعزیز حیران ہوئے، کہنے لگے واقعی اس بچے کو اللہ نے ایک نعمت عطا. پھر اس نے کہا کہ حضرت انسان کی بڑھائی 2 چھوٹے اعضاء کی وجہ سے ہے، ایک دل کی وجہ سے اور ایک زبان کی وجہ سے. اگر دل میں اللہ کی یاد ہو اور زبان پہ اللہ کا شکر ہو تو اس بندے سے افضل دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو سکتا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا اب تو مجھے نصیحت کرو. اس نے کہا کہ بس میں اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ لمبی امیدوں میں نہ پڑنا اور خوشامدی لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھول نہ جانا. عمر بن عبدالعزیز رونے لگے. تو فرمایا کہ اگر چھوٹا بھی ہو علم والا ہو تو وہ بڑا ہوا کرتا ہے. علم کے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ واعظ کیا اور فضیلت علم بیان کرنے کا حق ادا کرے. جب ان الفاظ کو پڑھتے ہیں نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا حق ادا کر دیا. ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معلم بنا کے بھیجا تھا یمن کی طرف، اور ان کو عالم بالحلال والحرام کہا جاتا تھا. لیکن انہوں نے علم کی جو فضیلت بیان کی وہ عجیب ہی ہے. فرمائے تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیۃ، تم علم سیکھو چونکہ اس کا سیکھنا خشیت ہے. وطلبہ عبادۃ، اس کا طلب کرنا عبادت ہے. ومدارستہ تسبیح، اور اس کا تکرار کرنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ تسبیح کرنے کی مانند ہے. والبحث عنہ جہاد، اور دلائل کے ساتھ بحث کرنا یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے.
وَتَعْلِيمَهُ لِمَن لَّا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، جو نہیں جانتا اس کو علم پڑھانا یہ صدقہ کرنے کی مانند ہے۔ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اہل لوگوں تک اس کو پہنچانا اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ یہ علم حلال اور حرام کی پہچان نشانی ہے۔ وَالْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، وحشت کی حالت میں علم انسان کا دوست ہے۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْخَلْوَةِ، اور تنہائی میں اس کا رفیق ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور رہنما ہے خوشی غمی میں۔ وَالزَّيْنُ عِندَ الْأَخْلَاقِ، اور انسان کے اخلاق کی زینت ہے۔ وَالْقُرْبُ عِندَ الْغُرَبَاءِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَلْقِ قَادَةً يُقْتَدَىٰ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور پھر ان لوگوں کی اقتدا کی جاتی ہے، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي حُبِّهِمْ بِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، اور ان کی محبت کی وجہ سے ان علماء کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ حتیٰ کل رطب ویابس لہم مستغفر، حتیٰ کہ ہر تر اور خشک چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، خشکی کی چیزیں اور تری کی چیزیں۔ آگے فرماتے ہیں حتیٰ حیتان البحر وحوامہ، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور حشرات وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ وسباء البر وانعامہ، جنگل کے درندے اور مویشی وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ والسماء ونجومها، آسمان اور اس کے ستارے بھی۔ لأن العلم حیات القلوب من العما، اس لیے کہ علم دل کے اندھے ہونے کے مقابلے میں اس کی زندگی کی مانند ہے۔ ونور الابصار من الظلم، اور آنکھوں کا نور ہے اندھیرے میں۔ وقوت الابدان من الضعف، اور کمزوری کی حالت میں بدن کی قوت ہے۔ یبلغ بہ العبد منازل الاحرار، اس کے ذریعے بندہ غلام ہو تو وہ آزاد لوگوں کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ومجالسۃ الملوک، بادشاہوں کی مجالس تک پہنچ جاتا ہے۔ والدرجات العلا فی الدنیا والآخرہ، آگے فرماتے ہیں والفکر بہ یعدل بالصیام، علم کے اندر تفکر کرنا یہ روزہ رکھنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ ومدارستہ بالقیام، اور اس کا پڑھنا پڑھانا رات کے قیام کرنے کے برابر ہے۔ بہی یطاع اللہ عز وجل، اس کے ذریعے اللہ عز وجل کی اطاعت ہوتی ہے۔ وبہی یعبد اللہ عز وجل وبہی توصل الارحام، اور اسی کے ذریعے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ وبہی یعرف الحلال من الحرام، اسی کے ذریعے حلال اور حرام کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ امام العمل والعمل تابعہ، علم عمل کا امام ہے اور عمل علم کے تابع ہے۔ یلہمہ السعداء، اس کا الہام کیا جاتا ہے سعید لوگوں کی طرف۔ ویحرمہ الاشقیاء، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں علم کی کیا محبت اللہ رب العزت نے بھری تھی۔ چنانچہ علم تو کئی دفعہ پڑھ لیتا ہے بندہ، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد معلم بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ بھلے اپنا کاروبار کرے، کوئی کام کرے، کہیں جاب کرے، لیکن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اپنا ضرور رکھے، ایک رشتہ جڑا رہے، وہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ شیطان اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نسبت چھوٹنے نہ پائے، پڑھنا پڑھانا ضروری۔ اس لیے سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم لا یقال بہ ککنز لا ينفق منہ، کہ جو علم نہیں پڑھایا جاتا، بتایا جاتا، اس کی مثال اس خزانے کی سی ہے جو خرچ نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لا یتعلم العلم مستحم ولا مستکبر، علم حاصل نہیں کر سکتا وہ بندہ جو متکبر ہو یا بہت ہی شرمیلا ہو۔ علم حاصل کرنے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ طبیعت گھبراتی ہے نا جی، میں کیسے پوچھوں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں تھا۔ یہ اصل میں تو اندر تکبر ہوتا ہے نا کہ میری جہالت نہ کھلے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تب جا کے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی کہ کان ھذا العلم کریما یتلاقاہ الرجال، جب لوگ آپس میں ملتے تھے اور علم پڑھتے پڑھاتے تھے تو اس میں تکریم تھی،
فلما داخل فی الکتب داخل فیہ غیر اہلہ، جب علم کتابوں میں داخل ہو گیا تو غیر اہل لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پہلے علم کتابوں میں نہیں ہوتا تھا، سینوں میں ہوتا تھا۔ تلک آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دیکھا سینوں میں ہوتا تھا، آج سفینوں میں ہے۔ پہلے نفوس میں ہوتا تھا، آج نقوش کے اندر ہے۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس تعلموا فمن علم فلیعمل، علم حاصل کرو، پڑھاؤ، جو علم حاصل کرے گا وہی اس کے اوپر عمل کر سکے گا۔ پھر ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ لا یکون ناصحا للہ تعالی ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم الا من بدأ بالنصیحۃ لنفسہ، جو وعظ کرنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، علم والے ہوں، ان کو چاہیے کہ نصیحت اپنے آپ سے شروع کریں۔ اوصی نفسی اولا و ایاک بعد، اپنے آپ کو پہلے نصیحت۔ واجتہد فی طلب العلم والفقہ لیعرف بہ ما یجب علیہ، اور انسان علم پڑھے فقہ کا اس لیے کہ میرے اوپر کیا چیز واجب ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ تو علم پڑھنے کا مقصود دیکھیے کیا ہے، جاننا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصود کیا ہے کہ میرے اوپر واجب کیا ہے، میں اس کو کیسے ادا کر سکوں، یہ معلوم کرنا ہے۔ وَيَعْلَمَ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ لَهُ وَكَيْفَ الْحَذْرُ مِنْهُ، اور علم حاصل کرنے کا مقصد شیطان کے ساتھ دشمنی اور بڑھے اور انسان اس کے مکر سے بچ سکے، تو یہ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک نور ہے، جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کو عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، طبیعت میں بےقراری ہوتی ہے جب تک انسان اس علم کے اوپر عمل نہ کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کے اوپر عمل کریں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الرجل من اہل العلم یزداد بعلمہ بغضا للدنیا وترک اللہ، ان کے زمانے میں جو لوگ علم حاصل کرتے تھے تو علم حاصل کرنے سے ان کے دل میں دنیا سے بغض پیدا ہو جاتا تھا اور زہد فی دنیا پیدا ہو جاتا تھا۔ لیکن فالیوم یزداد الرجل بعلمہ للدنیا حبا وطلبا، آج جو علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس میں دنیا کی طلب اور محبت بڑھ جاتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے اوپر عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس لیے کہ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے من طلب علم لوجہ اللہ لم یزل معانا، کہ جو انسان علم کو اللہ کے لیے حاصل کرتا ہے اس کی مدد نہیں روکی جائے گی، اللہ اس کا مددگار رہے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے مومن کے لیے کہ من طلب العلم لوجہ اللہ لم یزل معانا ومن طلب لغیر اللہ لم یزل مہانا، اور جو اس کو دنیا کے لیے طلب کرے گا اس بندے کی ذلت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو علم کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کا حاصل کرنا۔ اسی لیے توجہ سے بات سنیے گا کہ اگر 24 گھنٹے کوئی شخص حدیث پاک کی تحقیق کرے، اگر کوئی شخص 24 گھنٹے حدیث مبارکہ کی تحقیق کرے مگر یہ جستجو نہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس نے نقوش سیکھے ہیں، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اصل مقصد دیکھیے کہ وہ کیا ہے، علم حاصل کرنے کا۔ اس لیے علم وہ جس سے انسان کی جہالت دور ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو زبان عالم اور دل جاہل، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ نفرت فرما۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بات عمل میں نہیں آتی اس کا علم رخصت ہو جاتا ہے۔ العلم صید، علم ایک شکار ہے اور عمل اس کی قید کرنا ہے۔ تو عمل میں ڈھال لینا چاہیے اپنے علم کو، اور مقصود یہی ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ اسی لیے انسان کو اللہ رب العزت کے حضور اپنے اعمال پیش کرنے ہوں۔ توجہ فرمائیے، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بخاری شریف میں ہے اور اکثر جگہ پر سنایا بھی جاتا ہے کہ وہ نکلے، بارش ہوئی، ایک غار میں چلے گئے، اوپر سے چٹان نے غار کا منہ ڈھانپ لیا، تو ان تینوں نے کہا کہ اپنے اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کرو۔ اب ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ کہ انسان اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہے؟ اپنا عمل۔ الفاظ، باتیں سب دھری رہ جائیں گی،
اللہ کے حضور کیا پیش ہو سکتا ہے؟ عمل. اور عمل بھی تینوں نے پیش کیے. ایک نے عمل پیش کیا جو اخلاق سے متعلق تھا، ماں باپ کی خدمت. دوسرے نے عمل کیا معاشرت سے متعلق تھا کہ اس نے اللہ کی خاطر زنا کو چھوڑ دیا. تیسرے نے عمل پیش کیا جو معاملات سے متعلق تھا کہ مزدور چلا گیا، اس کے پیسے کا امین بن کر رہا اور جتنا بڑھا واپس کیا. اور دین کے تین ہی شعبے ہیں، اخلاق، معاشرت اور معاملات. تینوں نے الگ الگ اپنا عمل پیش کیا اور تینوں کی وجہ سے چٹان پیچھے ہٹتی گئی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی. علی مدینی رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دل کی حسرت کیا ہے؟ فرماتے تھے تنہائی ہو، میرے استاد علی مدینی حدیث کی تلاوت کر رہے ہوں اور میں بیٹھ کے سن رہا ہوں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل کی چاہت اور حسرت تھی. وہ فرماتے تھے کہ حدیث مبارکہ میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں، متعجب ہو جائیں، اچھا پھنس گئے تھے پھر بچ گئے. نہیں، بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں، وہ مصیبت میں گھر گئے تھے، ہر بندے کے عمل نے اس کو بچا لیا. آج تم بھی مصیبتوں میں گھرو گے، تمہارے اعمال تمہیں ان مصیبتوں سے نکالے. ہم مصیبتوں میں گھرتے ہیں تو بس چاہتے ہیں کوئی تعویذ مل جائے، مصیبت ختم، کوئی بندہ کچھ پڑھ دے، مصیبت ختم. اب خود نہیں کچھ کرتے اور اوپر سے کچھ اللہ کے بندے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. کسی نے کیا کیا؟ اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے. تو ان احادیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. اس لیے اپنا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنانا. آج اگر کسی خط کے اوپر سٹیمپ نہ لگی ہوئی ہو، وہ منزل پہ نہیں پہنچتا. اسی طرح جس عمل کے اوپر سنت کی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا. تو علم کا مقصد پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. ہمارے اکابر اس چیز کا بہت تذکرہ آپس میں کرتے رہتے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ جب بنا تو کئی سال تو معاملہ بہت اچھا چلتا رہا. پھر نظام الملک طوسی کو اطلاع ملی کہ جناب جو طلباء ہیں وہ تو اب دنیا کی محبت رکھنے والے. ایک دن اس نے بھیس بدلا اور چاہا کہ میں جا کے خود تفتیش احوال کرتا ہوں. بچے تکرار کر رہے تھے، آ کر ملا، سلام دعا کے بعد بھئی کیسے آنا ہوا؟ ایک نے کہا میرے والد مفتی شہر ہیں، میں بھی چاہتا ہوں علم حاصل کروں اور میں بھی مفتی بنوں. دوسرے نے کہا میرے والد خطیب شہر ہیں، میں بھی مرکزی مسجد کا خطیب بننا چاہتا ہوں. تیسرے نے کہا میرے والد عالم ہیں اور بادشاہ کے مصاحب ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ علم حاصل. غرض جس نے بھی بات کی از قسم دنیا. تو نظام الملک طوسی نے دل میں سوچا کہ اتنا جو میں پیسہ خرچ کرتا ہوں اس کا کیا فائدہ؟ یہ دنیا داری ہے ان بچوں کے دلوں میں، تو ختم کرو اس مسئلے کو. اس نے نیت کر لی کہ میں مدرسہ بند کر دوں گا. واپس جانے لگا تو باہر کا جو گیٹ تھا اس کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اپنا چراغ جلا کے الگ پڑھ رہا تھا. بجلی تو تھی نہیں اس زمانے میں. تو اس نے سوچا چلو اس کو سلام کرتا جاؤں. سلام کیا. اس بچے نے سر اٹھا کے وعلیکم السلام کہا، پھر پڑھنے لگ گیا. کوئی لفٹ نہیں کروائی. یہ بڑا حیران ہوا، بھئی کیا بات ہے، آپ تم سے کوئی بات ہی نہیں کرتے؟ اس نے کھرا سا جواب دیا، جناب میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا. تو پوچھا پھر کیوں آئے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں کیسے راضی کروں یہ پتہ مجھے ان کتابوں سے چلے گا، اس لیے میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہوں. نظام الملک نے جب یہ جواب سنا اس نے کہا کہ میں مدرسہ بند نہیں کروں گا جب تک ایک بھی ایسا طالب علم رہے گا. یہ بچہ تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ. تو اصل مقصود علم سے یہی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، مجھے کرنا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. فقط جان لینا، اس کے اوپر اگر مغفرت ہوتی تو شیطان ہم سے بڑا عالم ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی. تو صرف جاننے پر مغفرت نہیں ہونی، ماننے پر، اطاعت پر، فرما برداری پر، اپنانے پر. اور ایسا علم جس کو عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے اس کو پھر علم نافع کہا جاتا ہے. علم نافع کی دو علامات ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے علم نافع عطا کیا. یہ سمپٹمز ہیں، سائن ہیں، علامات ہیں. توجہ سے سن لیجئے. پہلی علامت علم نافع حاصل ہونے کی کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر تقوی بڑھتا جاتا ہے، پرہیزگاری بڑھتی ہے. اور اس کی دلیل
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈرو تم سب سے زیادہ عالم بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ تو علم بڑھنے کے ساتھ تقوی کا بڑھنا یہ اس کی علامت ہے، اور دوسرا خشیت کا بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو جتنا علم بڑھے اتنی خشیت انسان کی بڑھنی چاہیے۔ یہ دو علامات ہیں۔ جب بھی طالب علم اپنے آپ کو تولنا چاہے تو اس کسوٹی پہ تولے، یہ تھمب رول ہے۔ جھانک کے دیکھے اپنے اندر، میرے اندر تقوی بڑھ رہا ہے، میرے اندر خشیت بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میرا علم بڑھ رہا۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب معلومات ہیں میں علم نافع سے محروم ہو رہا ہوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ علم میں اضافہ دو وجوہات سے ہوتا ہے۔ علم میں اضافہ، علم جو بڑھتا ہے نا، یہ دو وجوہات سے بڑھتا ہے۔ ایک اس میں اضافہ ہوتا ہے عمل کی وجہ سے، کہ انسان جتنا عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم بڑھاتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ اس کو وہ علم دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل سے علم کے اندر اضافہ ہوا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے وہ ہے انسان کا تقوی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا کرے گا۔ تو دو وجہ سے علم بڑھتا ہے بندے کا، عمل کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے۔ تو اب نچوڑ یہ نکلا کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ذہانت کے ذریعے سے بھی علم بڑھتا ہے مگر وہ معلومات ہوتی ہیں، ایک عبادت کی وجہ سے بھی علم بڑھتا ہے، وہ علم نافع ہوا کرتا ہے۔ تو علم کو ذہانت کے زور پہ نہ لیجئے، اگر ذہانت کے زور پہ لیں گے تو یہ حروف اور الفاظ ہی رہیں گے، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ علم کو عبادت کے طریق سے لیجئے۔ اس لیے جو بھی انسان علم کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کرے گا اس کے دل میں اللہ کی خشیت بڑھے گی، تقوی بڑھے گا۔ اب ذرا ایک نکتے کی بات سن لیجئے، عبارت یاد ہونے کا تعلق ذہانت سے ہے۔ انسان کتاب پڑھتے ہیں نا تو عبارت یاد کرتا ہے، تو عبارت یاد کرنے کا تعلق ذہانت سے ہے، اور زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ذہن تو بہت ہے، دل نہیں بنا ہوا تو زندگی اس کے مطابق کبھی نہیں ڈھلے گی۔ اسی لیے ذہین بندے کو عبارت اچھی آتی ہوگی، معانی آتے ہوں گے، ہر چیز ازبر ہوگی، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہوگا کہ کس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ یاد نہیں ہوگا۔ اس فرق کو ذرا امید ہے توجہ فرمائیں گے کہ ذہانت کی وجہ سے انسان کو الفاظ، معانی، عبارت اس کے اوپر خوب ملکہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس ذہین شخص کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کا پتا ہونا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جس کو علم نافع نصیب ہوتا ہے اس کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اصل علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے علم نافع حاصل ہونے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے سے کام لیتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جو کہے مجھے سب آتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتے۔ یہ بھی تھمب رول ہے۔ جس نے کہا مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے کام نہیں لیتے۔ کام لیتے ہیں تو کس سے؟ لا ادری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھے اور جواب میں لا ادری کہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو عالم کو چاہیے کہ ایسا کہے مجھے نہیں پتا، اور اس میں کوئی اپنا چھوٹا پن نہ محسوس کرے، اس میں ہی بڑا پن ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بندے کو بڑا بنا دیتا۔ اسی لیے علم پاکیزہ چیز ہے، وہ پاکیزہ برتن میں آتی ہے، تو دل کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک نکتے کی بات اور سن لیجئے، زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، اور اعضاء چلتے ہیں دل کے علم پر۔ زبان چلتی ہے دماغ کے علم پر، اور اعضاء کس پر چلتے ہیں؟ دل کے علم پر۔ دل میں اگر علم ہوتا ہے نا، علم نافع، تب اعضاء کے اندر پھر اس کی جھلک نظر آیا کرتی ہے، اور انسان واقعی اس علم کے اوپر عمل کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے بدن کی خوراک کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے بدن آیا، مٹی سے بنا، مٹی سے خوراک آتی ہے۔ اور
دل کی خوراک وہاں سے آتی ہے جہاں سے دل آیا، روح کی خوراک وہاں سے جہاں سے روح آئی. اس لیے علم حاصل کرنے کا تعلق پستے اور بادام کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ہے. اور اس پر دلیل کہ صحابہ میں جو سب سے زیادہ بھوکے وہ سب سے زیادہ بڑے عالم. ابو ہریرہ کا واقعہ یاد ہے نا، سب سے زیادہ بھوک سے جو تڑپ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے. تو علم کا تعلق ظاہر کی غذا کے ساتھ نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ہے. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم عطا فرما دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ علم عطا کرتا ہے، اور جو اللہ علم عطا کرتا ہے پھر اس کی حد نہیں ہوا کرتی. اس لیے علم کو اس کی صفات کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے. اور علم کی صفات کیا ہیں؟ کہ انسان کے اندر خشیت آئے، اللہ کا ڈر آئے، اس کے اوپر عمل آئے. کند ذہن طالب علم ہوگا نا غبی، لیکن تقوی ہوگا تو کبھی نہ کبھی علم حاصل کر لے گا. اور بڑا ذہین ہوگا لیکن فاسق ہوگا تو عبارتیں تو اسے یاد ہوں گی، یہ یاد نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم نافع نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت سے علم نافع حاصل ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے. اور اللہ رب العزت یہ ایسی علم عطا فرما دیتی، اور ایسا علم ہی انسان کو دنیا میں عزت دلاتا ہے. دنیا اور آخرت کی عزتیں ایسے علم سے ہی انسان کو ملتی ہیں. یہ سر کا تاج ہے اگر انسان کے اندر تقوی ہو. چنانچہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ایک ایسا وقت تھا کہ اسلامی سلطنت کے 12 صوبے تھے، اور ان 12 صوبوں میں سے 11 صوبوں کے جو چیف جسٹس تھے وہ غلام تھے، موالی تھے، آزاد کردہ غلام. اللہ اکبر کبیرہ، تفصیل بتائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اب سوچئے کہ 11 صوبوں کے چیف جسٹس وہ جو آزاد کردہ غلام ہے. یا اللہ، یہ علم کیا شان دیتا ہے انسان. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، بکا تو میری قیمت 300 درہم لگی، پھر میں نے علم حاصل کیا. تو علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ میں درس حدیث دے رہا تھا، وقت کا بادشاہ آیا اور مجھ سے بات کرنے کے انتظار میں 1 گھنٹہ وہ کھڑا رہا. کیا اوقات تھی، 300 درہم میں بکتے پھر رہے ہیں. لیکن علم نے کہاں پہنچایا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ. ایک وقت تھا کہ مصر کے بازار میں بک رہے تھے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چھوٹے سکوں کے بدلے بکے. اور پھر ایک وقت آیا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور اس نعمت کے صدقے پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ان کو تخت عطا فرمائی. برادری نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا. ایسا سبب بنایا کہ وقت کے بادشاہ نے خود بلا کے ان کو اپنا تخت عطا کیا. تو یہ نعمت کس وجہ سے ملی؟ یہ علم کی وجہ سے. اس لیے یہ علم اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. دل میں خشیت ہو، عمل کی لگن ہو، شوق ہو، پھر انسان علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے اکابر میں اور ہم میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. وہ علم کو عبادت کے راستے سے لینے کی کوشش کرتے تھے، ہم علم کو ذہانت کے راستے سے. فرائض میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اور طالب علم کیا علامت ہے یہ کہ دل نہیں بن رہا. اب اس دل کو بنانے کے لیے پھر ایسی جگہوں پہ آنا پڑتا ہے جہاں دل کو سنوارا جائے. ایسے لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے جو دلوں کو سنوارتے ہیں، پھر دل بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی وجہ سے انسان کو عزت عطا فرماتا. ذرا غور کیجئے، میں بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. مدینہ طیبہ کے قریب یہودی رہتے تھے، بنو قریظہ قبیلہ تھا ان کا. تو اس میں ایک تاجر تھا، اس تاجر کا نام تھا سلام بن جبیر. یہ شام جاتا تھا اور وہاں سے سامان لے کے آتا اور مدینہ طیبہ میں آ کے بیچا کرتا تھا. ایک دفعہ جب یہ تجارت کے سفر پر گیا تو اس نے سامان خریدا. کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم قیمت اچھا سامان مل جائے تاکہ واپس جا کر بیش قیمت اس کو بیچ سکیں تو پروفٹ زیادہ ہوگا. اس نے بھی کئی اونٹ سامان کے لدے ہوئے خریدے. بازار میں اس نے ایک لڑکے کو کھڑا ہوا دیکھا، پتہ چلا کہ یہ غلام ہے اور مالک اس کو بیچنا چاہتا ہے. مالک سے پوچھا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا نہ اس کے پاس شکل ہے نہ اس کے پاس عقل ہے. ٹین ایجر لڑکا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، اور کوئی اس کو خریدنا نہیں چاہتا تھا کہ خواہ مخواہ گلے پڑے گا. بیچنے والے نے خود بتا دیا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، کئی دن سے میں اس کو بازار میں کھڑا کرتا ہوں، کوئی خریدار ہی نہیں، اور اب تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. یہ یہودی تھا، اس نے سوچا کم قیمت مل رہا ہے تو چلو لے لو.
اس نے بہت ہی کم قیمت میں اس کو خرید لیا. اس کا نام تھا سالم. ہوا یہ تھا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کا بیٹا کہیں باہر گیا تھا تو کسی بندے نے اس کو زبردستی پکڑ لیا اور دور جا کے یعنی شام میں جا کر اس کو بیچ دیا غلام بنا کر. یہ لوگوں کا غلام بن کے بکتا رہا اور اب اس کی یہ حال تھی. نہ کھانا ملتا تھا نہ تعلیم تھی. تو وہ تو ایک جانور ہی ہوتا ہے, 2 ٹانگوں والا ایسا انسان. مگر اس یہودی نے اس کو بہت کم قیمت پہ خرید لیا. اب یہ لے کے مدینہ آیا. وہاں آ کے اس نے اپنا پورا سامان جب لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کا سامان سولڈ لائک ہاٹ کیکس, بہت جلدی بک گیا اچھے نفع کے اوپر, سوائے اس غلام کے جو آتا دیکھتا کہتا مجھے نہیں چاہیے. اب یہ چاہتا تھا کہ میں مدینہ طیبہ سے واپس اپنے قبیلے میں جاؤں, ریلیکس کروں, نفع کما لیا, کچھ دن اچھے گزاروں. وہ بچہ گلے پڑ گیا, جان چھوٹے تو تب اس قابل نہیں تھا کہ خود لے جاتا اور گھر میں غلام رکھتا. بھئی سمجھ ہونی چاہیے, عقل ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, کام کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ تو الٹا انسان کی بیزاری کا سبب ہے. 3 دن یہ اس کو بازار میں لے کر رہا اور کسی نے اس سالم کو نہ خریدا. تنگ آ گیا, بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اگر کوئی قیمت خرید پہ بھی خریدنا چاہے گا میں دے دوں گا اس کو, جان چھڑاؤ اس سے. یہ بڑی حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتا کہ تو کیا ہے, تجھے کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا. گدھے اور بکری سے بھی کیا گزرا, وہ بھی بک جاتے ہیں, تو نہیں بک رہا. سالم یہ سارے تانے سن لیتا, چپ کر کے کھڑا رہتا, مجبور تھا. مدینہ طیبہ کی ایک لڑکی تھی, سبیتا اس کا نام تھا. سبیتا کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے باوقار, بہت آنریبل جو. تو وہ سبیتا جو ہے وہ ایک کام کی خاطر بازار سے گزری اور اس نے اس بچے کو دھوپ پھڑا ہوا دیکھا, پسینہ پسینہ, بس ڈی ہائیڈریشن ہوئی, بھوک اس کو لگی ہوئی, کھانا پینا تھا کچھ نہ, بیچارہ مجبور معذور دھوپ پہ کھڑا ہے, خریدنے والا کوئی ہے. اس نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مالک مجھے بیچنا چاہتا ہے, میرا خریدار کوئی نہیں. وہ رحم دل عورت تھی, اس کے دل پہ چوٹ پڑی. پوچھا تو کیسے یہاں پہنچا؟ اس نے کہا میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی تھی, کسی ظالم نے مجھے پکڑ کر دور جا کر بیچ دیا اور میں اپنے وطن سے دور بکتا پھر رہا ہوں, بے یار و مددگار ہوں. سبیتا کے دل میں اور زیادہ محبت ہوئی اور اس نے سلام بن جبیر سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتی. اس نے کہا ہاں جتنی میری قیمت خرید ہے اور پھر جتنا اس کے اوپر خرچہ ہوا کھانے پلانے کا وہ دے دو اور لے جاؤ. سبیتا نے پیمنٹ کی اور اس بچے کو لے لیا. اب وہ جوان العمر کنواری لڑکی تھی لیکن اس کے دل میں ہمدرد دل تھا سینے میں. وہ اس چھوٹے سے بچے کو لے کے جا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی اس کی کوئی ماں ہوگی, وہ اس کی جدائی میں روتی ہوگی. اس کو کیا پتا اس کے بیٹے کو پورا پورا دن دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا, کوئی پانی نہیں پلاتا, کوئی کھانے کو کچھ نہیں دیتا. دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اولادوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو میں شادی نہیں کرواؤں گی, کہیں میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ نہ ہو, بس میں اسی کو بیٹا بنا لوں گی. خیر وہ لے گئی اور یہ اس کا غلام سالم کہلایا. چند دن یہ اس کے پاس رہا. اللہ کی شان کہ ایک اور قافلہ جو مکہ مکرمہ سے شام گیا تھا اور واپس آ رہا تھا وہ مدینہ طیبہ آ کے رکا. اس قبیلے میں ایک شخص تھا, خوبصورت تھا, مال پیسے والا تھا, بڑا سمجھدار تھا. اس کا نام تھا ابو حذیفہ. اس کے پاس بھی بہت مال تھا, تجارت. اس نے وہاں چند دن قیام کیا تو قیام کے دوران کسی نے اس کے سامنے سبیتا کے نرم دلی, ہمدردی, اس کا تذکرہ کر دیا کہ وہ بچی تھی اور اس نے دیکھو ایک غلام کو اس طرح سے پیسے دے کے خرید لیا. ابو حذیفہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اسے دیکھوں تو صحیح. جب اس نے سبیتا کو دیکھا تو اس کو سبیتا پسند آ گئی. اس نے اس کے ماں باپ کی طرف رشتے کا پیغام دیا. ماں باپ نے کہا کہ قریش میں سے اتنا خوبصورت, اتنا مال پیسے والا, معزز رشتہ آیا ہے, ہم تو نہ نہیں کریں گے. لو جی اسی سفر میں ابو حذیفہ کی شادی ہو گئی. وہ چند دن سبیتا کے ساتھ وہاں رہا اور بالآخر وہ اپنے وطن واپس مکہ مکرمہ آیا. سبیتا بھی اس کے ساتھ آ گئی, سبیتا کے ساتھ یہ غلام سالم بھی. ابو حذیفہ مکہ مکرمہ پہنچے, مال بیچا, اپنے دوست احباب سے ملاقاتیں کی تو انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ٹھیک طرح سے نہیں مل رہے, بس ایسے ہی ذرا دور سے حال احوال پوچھ کے وہ چلے گئے. وہ بڑے حیران کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. یہ بندہ تو بڑا با اخلاق تھا
اور بڑا تاجر تھا اور میرا یار تھا، یہ مجھ سے کیوں سیدھے منہ بات نہیں کر رہا؟ چنانچہ ابو حذیفہ عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ عثمان غنی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ بات یہ کہ میرا اور آپ کا راستہ مختلف ہو گیا۔ کیا مطلب بھائی؟ تو عثمان غنی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان بن گیا ہوں، اور تو کافر ہے، لہذا میری تیری دوستی اب ختم۔ اس کو بڑا عجیب لگا، کہنے لگا اچھا ذرا مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ۔ اللہ کی شان کہ ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عثمان غنی لے کر آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا۔ ابو حذیفہ مسلمان ہو گیا تو اس کی بات سن کر سبیتا بھی مسلمان ہو گئی۔ اب جب سبیتا بھی مسلمان ہو گئی تو نبی علیہ السلام کی نصیحتیں اس نے سنی۔ ایک نصیحت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس نے سنا نا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا اجر، تو سبیتا نے سالم کو بلایا اور کہا کہ بھئی میرے نبی علیہ السلام نے غلام کو آزاد کرنے کا یہ اجر سنایا ہے، میری طرف سے آج سے تو آزاد ہے۔ سالم نے کہا کہ آزاد تو ہوں، میں جاؤں گا کہاں؟ کون مجھے گھر رکھے گا؟ کون مجھے کھانا پینا دے گا؟ میں تو کہیں جانے کے قابل نہیں۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ تو ہے تو آزاد، لیکن اب میں تجھے اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، میں ہی رکھوں گا تجھے۔ چنانچہ یہ سالم ابو حذیفہ کے بیٹے بن کے رہنے لگ گئے، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گئے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننی شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، استعداد تھی، دبی ہوئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کے وہ استعداد کھل گئی۔ اس بچے نے قرآن کی آیتیں یاد کرنی شروع کر دی، احادیث کو یاد کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ مقام آیا کہ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں مہاجرین کے امام کے لیے سالم کو مصلی پر کھڑا کیا۔ اوس اور خزرج کے لوگ، بنی قریظہ کے لوگ، وہ سالم کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے حیران ہوتے تھے، یہ وہی لڑکا ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، 3 دن دھوپ پہ کھڑا رہا تھا، ترس کھا کے ایک عورت